کراچی میں ڈاکوؤں کا راج ہے اور آئے دن قتل و غارت کر رہے ہیں. ایسی صورت میں عوام ڈاکوؤں کو پکڑ کے جلاتی بھی ہے, قتل بھی کرتی ہے. کیا یہ عمل عوام کے لیے جائز ہے؟ کیونکہ انتظامیہ سے یہ ڈاکو کنٹرول نہیں ہو رہے. میں خود کراچی میں ہوں اور آئے دن قتل و غارت کی خبریں سننے کو مل رہی ہیں. ہمارے ابھی ایک ریلیٹو تھے, ہماری گلی میں ہی رہتے ہیں, میری بڑی اچھی دوستی ہے. وہ بھی یو کے سے آئے ہوئے تھے, ان کے ساتھ ان کا ایک دوست بھی لندن سے آیا ہوا تھا. چند دنوں کے لیے کراچی آیا وہ, اور اپنی وائف اور اپنے بچوں کو لے کے یہیں کہیں یو پی کی طرف آئس کریم کھانے کے لیے رات کو وہ نکلے, ینگ لڑکا بالکل, اور ڈاکوؤں نے آ کے موبائل وغیرہ چھیننے کی کوشش کی. وہ لڑکا جھکا کچھ اٹھانے کے لیے, اس بیچارے کے پاس تو اسلحہ ہی نہیں تھا. ڈاکوؤں نے صرف اس وہم کے شاید یہ ہمیں مارنا چاہتا ہے یا کیا کرنا چاہتا ہے, وہیں آن دا اسپاٹ اس کی ڈیتھ واقع ہو گئی. یعنی اس لڑکے کو قتل کر دیا, شہید کر دیا. بیوی اور بچوں کے سامنے ان کا باپ وہیں تڑپ تڑپ کے شہید ہوا ہے, اور بیوی کے سامنے اس کا شوہر. سوچیں اس گھر میں کیا قیامت مچی ہوگی. یہ ریسنٹلی 2-4 دن پرانا واقعہ ہے. ان کا تو سارا دورہ تباہ و برباد ہو گیا نا. ایک واقعہ نہیں ہے. ہمارے جامعۃ الرشید کے ایک استاذ ہے, ان کے ٹانگ میں گولی ماری ہے, اس کے بعد پھر کوئی ٹانگ میں گولی, کوئی سر میں گولی. اتنا زیادہ یہ ہونے لگا ہے کہ ہر دوسرے تیسرے دن ہمیں خبر آ رہی ہے. کراچی تو اتنا بڑا ہے, ہمیں تو اپنے علاقوں کی خبریں آ رہی ہے خالی, باقی پورے شہر میں کیا ہو رہا ہوگا. ایسی صورت میں اگر بالفرض ڈاکو گرفتار بھی ہو جائے, اول میں 100 میں سے کوئی ایک آدھ ہوتا ہے جو اریسٹ ہوتا ہے, جو پولیس اس کو پکڑ سکتی ہے. ظاہر ہے ہر وقت پولیس تو وہاں موجود نہیں ہوتی, تو لوگ یہ کہتے ہیں 2-4 دن کے بعد وہ چھوٹ کے آ جاتا ہے. تو قانون آپ کا ایسا ہے جو شاید ڈاکوؤں کو زبردست طریقے سے سپورٹ کر رہا ہے. رینجرز والوں سے میں نے بات کی ہے, رینجرز کے جو آفیسرز ہیں ان سے ہم نے بات کی, بھئی یہ کیا بدماشی ہو رہی ہے. تو رینجرز کے اختیارات محدود ہیں. رینجرز اس بات کی, رینجر جو ہے وہ پابند ہے کہ وہ ڈاکوؤں کو پکڑ کے پولیس کے حوالے کریں. پولیس اس کی پابند ہے کہ ڈاکو کو پکڑ کے کورٹ میں لے کر جائے, اور شاید کورٹ اس کی پابند ہے کہ 2-4 دن بعد ان کو چھوڑ دے. لگ ایسا رہا ہے, یعنی ہمیں تو نہیں پتا اصل قانون کیا ہے, وہ تو جج صاحبانی جانتے ہوں گے, لیکن جو پریکٹیکلی ہو رہا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ ڈاکو صاحب کو چھوڑ دیا جاتا ہے, اس کے بعد وہ دبا کے 150 بندوں کا اور قتل کرتے ہیں. تو ایسے موقع پہ عوام کیا کرے, آپ خود بتائیں نا. ہم تو لوگوں کو روکتے ہیں کہ قانون اپنے ہاتھ میں مت لو, ڈاکوؤں کو خود قتل نہ کرو, لیکن عوام کہتی ہے کہ ہم خود قتل نہ کریں تو کیا قانون کے حوالے کر دیں ہم اس کو, تاکہ وہ اس کو دوبارہ سے پھر ڈکیتیاں کرنے کا موقع فراہم کرے. وہ یہ قتل و غارت کون روکے گا جو ملک میں ہو رہا ہے. تو ہمارے منع کرنے کے باوجود لوگ جلاتے بھی ہیں, اور جلانے میں بھی لوگوں کے پاس یہ عذر ہے. ابھی کچھ دن پہلے ایک ویڈیو آئی, اس میں ڈاکو جل رہا ہے آگ میں, بڑا ترس آ رہا تھا کہ یار کم از کم جلاتے تو نہیں نا آپ اس کو. لیکن ڈاکو نے جس بندے کو قتل کیا ہوا تھا نا, اس کی بھی واٹس ایپ پہ ویڈیو گھوم رہی تھی, وہ وہیں تڑپ رہا ہے بیچارہ, اس کے سر میں بھی گولی لگی, اس کے جبڑے میں بھی گولی لگی, اور تڑپ رہا ہے. خدا کی قسم اس تڑپتی ہوئی لاش کو دیکھ کر دل میں جو رحم کا ایک جذبہ پیدا ہو رہا تھا نا ڈاکو کے بارے میں, کہ اس کو جلایا کیوں, دل چاہ رہا تھا اس کو اور زیادہ جلاؤ. تو ہم تو لوگوں کو غیر قانونی کام کی ترغیب نہیں دیتے, ہم تو کہتے ہیں بھائی پولیس کے حوالے کرو. لیکن لوگ بیچارے کیا کریں, اب آپ خود سوچیں نا, کیا پولیس کے حوالے کریں اور پولیس پھر کورٹ لے کے جائے, اور کورٹ پھر جو بھی ظاہر جرم ثابت کرنا بھی تو آسان نہیں ہوتا نا. پھر یہ بھی ایک ٹینشن ہے, جج کہتا ہے کہ بھائی میں اگر میرے پاس گواہ نہیں ہے, کیونکہ عامی آدمی میں اگر کوئی کورٹ میں گواہی کے لیے پہنچتا ہے, جو لوگ موقع واردات پہ ہوتے ہیں نا, اگر وہ کورٹ میں جا کے گواہی دیتے ہیں تو ڈاکو ان کا نام پتہ محفوظ کر لیتے ہیں. یہاں سرینا میں ایک نوجوان کا قتل ہوا, میرا بڑا اچھا دوست تھا, وہ موبائل کی اکثر میں اسے خرید و فروخت جو بھی میرا رابطہ ہوتا تھا, عام طور پہ جب موبائل لینا ہوتا تھا میں انہی سے لیتا تھا. یہاں سرینا میں تھے وہ. اس نے کیا کیا, ڈاکو کو پکڑا, مارا نہیں, قتل نہیں کیا, پولیس کے حوالے کر دیا. قتل نہیں کیا, پولیس کے حوالے کیا. 1-1.5 ہفتے بعد ڈاکو چھوٹ کر باہر نکلا اور اس لڑکے کو قتل کر دیا کہ تو نے مجھے پولیس کے حوالے کیوں کیا. یعنی ڈاکو کا ایسا راج ہے کہ نہ آپ اس کو تھپڑ مار سکتے ہو, نہ آپ کورٹ میں اس کے خلاف جا کے گواہی دے سکتے ہو. کورٹ میں آپ نے گواہی دی, ساری زندگی کی ایک ٹینشن کھڑی ہو جائے گی. تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ڈاکوؤں کو پکڑ کے جان سے مارنے کے علاوہ کوئی آپشن ہے نہیں, گورنمنٹ نے چھوڑا نہیں, ہمارا قانون خود لوگوں کو مجرم بنا رہا ہے. اور جلانے کا بھی لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس اس وقت کچھ بھی نہیں ہے, تو جلانے کے علاوہ ہم کیا کریں. ٹھیک ہے, جلانا لوگوں کے دلائی میں دے رہا ہوں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں اس کو موٹیویٹ کر رہا ہوں کہ لوگوں کو ایسا کرنا چاہیے, تاکہ میری آواز کسی طرح حکومتی اداروں تک پہنچے کہ آپ خود لوگوں کو قانون ہاتھ میں لینے پر مجبور کر رہے ہیں. لوگ سیلف ڈیفینس کریں گے, لوگ ماریں گے بھی, ہماری باتیں نہیں سنیں گے, لوگ جلائیں گے بھی, جو جس طرح سے لوگوں کو ملے گا اپنا غصہ نکالیں گے وہ. تو لوگ جو کچھ کر رہے ہیں وہ اپنے لحاظ سے کر رہے ہیں, اور وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس پہ مجبور ہیں, ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. تو اس لیے گورنمنٹ کو اس پہ ایکشن لینا چاہیے, رینجرز کے اختیارات بڑھانے چاہیے. رینجرز والوں کو چاہیے کہ وہ حکومت سندھ کو چاہیے ان کو اختیارات بھی دیں, اور رینجرز والوں کو چاہیے آن دا اسپاٹ ڈاکوؤں کو قتل کریں. وہ کوئی ان کے لیے رحم کا جذبہ نہیں ہونا چاہیے. خدا کی قسم گھروں میں بہت جنازے اٹھ رہے ہیں, لوگ ٹانگوں سے. ہمارے اسٹوڈیو میں ایک لڑکا آیا کرتا تھا جو اکثر میرے بیان کے ایڈیٹنگ وغیرہ اور اس سے مشورے بھی لیا کرتے تھے. کچھ دن پہلے میں اس کے گھر گیا ہوں, وہ بیچارہ لنگڑا ہو چکا ہے, ٹانگ اس کی جو ہے نا وہ گولی لگی ہے اس کے گھٹنے پہ, اتنا بڑا آپریشن ہوا اس کا, جوان آدمی وہ بیڈ پہ پڑا ہوا ہے. تو لوگ پیسے لے جاتے ہوئے ڈر رہے ہیں, اور جو دوسرے ملکوں سے آتی ہیں. کل ہمارے ایک دوست امریکہ سے آئے, تو میں نے ان سے کہا کہ چلیں ذرا کراچی میں آپ تھوڑا سا, یعنی آپ تو ایک ہوٹل میں بند ہوئے ہیں, تھوڑا سا آپ گھومتے کیوں نہیں, اپنی فیملی کے ساتھ آئے تھے تو گھومے. انہوں نے کہا بھائی میں کراچی میں نہیں, میرے اندر اتنا حوصلہ نہیں ہے کہ کراچی جیسے شہر میں گھوموں. تو کیا یعنی حالات ہوئے ہیں. تو ہم نہیں کہتے لوگوں کو کہ وہ ڈاکوؤں کو پکڑ کے قتل کریں یا جلائیں, لیکن لوگ یہ کام کریں گے ہم, اور جس کے ہاں کوئی میت ہوگی نا اس کے دل میں انتقام کا جذبہ ہوگا. تو گورنمنٹ بجائے اس کے کہ لوگوں کو جلانے سے قتل کرنے سے روکے, پہلے گورنمنٹ اپنا نظام درست کرے, ڈاکوؤں کو عبرتناک سزا ہو, رینجرز کے اختیارات بڑھائے جائیں, پولیس کے اختیارات بڑھائے